اللہ کے نبی فرماتا ہے کہ تیرے رب کے فرشتوں کی تعداد کو بس اللہ ہی جانتا ہے۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دروازہ کھٹکھٹانے پر پوچھا فرشتوں نے کہ کون ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ جبرائیل۔ تو آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ تو جبرائیل نے فرمایا کہ میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو پوچھا کہ کیا آپ کو بلوایا گیا ہے؟ تو جواب دیا گیا کہ ہاں، سب بہت خوش ہوئے اور آپ کو مرحبا کہتے ہوئے لے گئے۔ تو کیا پیغام مل رہا ہے ہمیں اس بات سے؟ پیغام مل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کی بہت کڑی حفاظت اور نگرانی کر رکھی ہے، اور فرشتے بھی عالم الغیب نہیں ہیں، ان کو پتا نہیں ہوتا کسی بھی بات کا جب تک کہ ان کو بتایا نہ جائے۔ فرشتوں کو بھی غیب کا علم نہیں ہے، غیب کا علم صرف اللہ کو ہے، اور اللہ ہی عالم الغیب ہے۔ اللہ ہمارے اندر سے ہر قسم کے جو جبت اور تاغوت کے معاملات ہیں، جو جبت کے حوالے سے جو یہ غیب کے علم معلوم کرنے کے باتیں ہیں، یہ سب کے سب اللہ ہمارے اندر سے نکال باہر کریں۔ یہ ہاتھوں کی لکیریں، ذائچے قسمت کا حال، یہ ستاروں کی چال، یہ سب جبت کی باتیں ہیں۔ یہ اللہ عالم الغیب ہے۔ جب فرشتوں کو بھی غیب کا علم نہیں تھا کہ کون آ رہا ہے، تو پھر باقی انسانوں کو کیسے ہو سکتا ہے؟ خیر بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب آسمان دنیا کی طرف چڑھ رہے ہیں، تو اب وقت کو پورے کا پورا ٹھہرا دیا گیا ہے، بالکل ایسے کہ جیسے ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ کوئی وی آئی پی موومنٹ ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے، ساری کی ساری ٹریفک رکوا دی جاتی ہے، ایسا ہی ہوتا ہے نا، اور فل پروٹوکال دیا جاتا ہے، آگے پیچھے دائیں بائیں سب چل رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر تو اللہ کے حبیب جا رہے ہیں نا، ان کو بھی پھر اللہ کے حبیب تو تمام ہی مخلوقات سے اشرف اور افضل، تو پھر ان کو فل پروٹوکال نہیں دیا جائے گا؟ اللہ کے نبی کو ہر قسم کا فل پروٹوکال ایسے دیا جا رہا ہے کہ ہر آسمان پر پہلے سے ہی انبیاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ریسیو کرنے کے لیے موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ پہلے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت آدم علیہ السلام کو پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ اسی اپنے ہی حیت میں تھے جس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا تھا، اور ان کے سامنے اولاد آدم کی روحیں پیش کی جاتی ہیں، نیک روحیں علیین میں اور بد روحیں سجین میں پہنچا دی جاتی ہیں۔ تو انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے کہا میرے بیٹے، اور نیک نبی کو مرحبا ہو، یعنی مرحبا کہا، اور بیٹا کہہ کے اور نبی کہہ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے دائیں جانب بہت سے لوگ ہیں، میں نے دیکھا کہ ان کے دائیں جانب بہت سے لوگ ہیں جن کو دیکھ کے حضرت آدم مسکراتے ہیں اور ہنستے ہیں، اور بائیں جانب بھی بہت سے لوگ ہیں جنہیں دیکھ کر وہ رو دیتے ہیں۔ تو پوچھنے پر جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ ان کی اولاد ہے، دائیں جانب والے جنتی ہیں، بائیں جانب والے جہنمی ہیں۔ جنتیوں کو دیکھ کر وہ خوش ہوتے ہیں اور جہنمیوں کو دیکھ کر وہ رنجیدہ ہوتے ہیں۔ گویا مجھے اور آپ کو یہ پیغام دے دیا، یہ پیغام سکھا دیا، یہ درس دے دیا کہ اپنی اولاد کی عاقبت کی فکر کرنی ہے، ان کی دنیاوی ترقی پر ہی خوش نہیں ہونا، بلکہ ان کی رب کی فرما برداری اور اس کی اطاعت میں ان کو دیکھ کر خوش ہونا ہے۔ دنیاوی ترقی ضرور حاصل کریں بچے، لیکن رب کے اطاعت گزار، رب کے فرما بردار بنے، تو یہی انسان کے لیے اصل خوشی اور اصل کامیابی ہے۔ اور دنیا نہیں بلکہ آخرت کے خسارے سے بچا دیکھ کر ان کو خوش ہونا ہے، یہ دیکھنا ہے کہ وہ آخرت کے خسارے سے بچے ہیں تو الحمدللہ ثم الحمدللہ، اور دوسری جانب یہ بھی نظر رکھنی ہے کہ اپنی اولاد کو آخرت میں جہنم کے گڑھے میں گرتا ہوا عمل دیکھ کر غمزدہ ہونا ہے، پریشان ہونا ہے، رونا ہے۔ قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا کا حکم تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک میں دیا ہے نا کہ خود بھی بچو اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، کیونکہ یہ تو کھلا اور بڑا خسارہ ہے، خسران مبین ہے اگر اولاد کے ساتھ وہ جہنم رسید ہو جائے۔ اصول کیا ہے؟ کیا ہم اپنے دائیں بائیں اپنی اولاد پر نظر رکھتے ہیں؟ کیا ہم انہیں دائیں والے ہاتھ والا بنا رہے ہیں؟ ایسا تو نہیں کہ ہم انہیں بائیں ہاتھ والا بنا رہے ہوں۔ اپنی کوششیں، محنتیں اور صحیح کس لیے کرنی ہے؟ اپنی اولاد کو دائیں ہاتھ والا بنانا ہے، اللہ کے بندوں میں شامل کروانا ہے، اللہ کے عبادت گزار اور فرما بردار بندوں کی طرف ان کو لے کر آنا ہے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہماری اولادوں کو، ہماری ذریت کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف مشاہدات کیے۔
آسمان دنیا پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت پہلے آسمان پر بہت سارے مشاہدات کروائے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان مشاہدات کے حوالے سے بہت چیزوں کی تربیت دی گئی اور بتایا گیا. سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کو دکھایا گیا کہ بہت سارے خوان لگے ہیں اور جن پر بھنا ہوا گوشت رکھا ہے، یعنی کہ دسترخوان لگے ہیں اور بھنا ہوا گوشت رکھا ہے. دوسری جانب خوان پر بدبودار سڑا ہوا گوشت بھی رکھا ہے. کچھ لوگ عمدہ گوشت چھوڑ کر سڑا ہوا گوشت کھا رہے ہیں. پوچھنے پر بتایا گیا کہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو حلال کو چھوڑ کر حرام کی رغبت رکھتے ہیں، یعنی حلال بیوی یا حلال شوہر کو چھوڑ کر حرام مردوں یا حرام عورتوں کے پاس جاتے ہیں. گویا شرمگاہوں کی حفاظت کا درس دیا گیا کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، ان کو حلال جگہوں پر ہی استعمال کرو. اس کے علاوہ دیکھا گیا شرمگاہوں کی حفاظت کے حوالے سے کہ کچھ عورتیں اپنے سینوں کے بل ٹنگی ہوئی ہیں اور ہائے بائے کر رہی ہیں. تو بتایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ آپ کی امت کی زناکار عورتیں ہیں. استغفر اللہ. ناجائز تعلقات سے پرہیز رکھنے کا درس دیا گیا. انسان کے لیے یہ بہت ضروری ہے. مومنوں کی جنتیوں کی صفت سورہ مومنون میں بتائی گئی نا کہ الذین والذین هم لفروجهم یحافظون، وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں. اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہم نفسوں کے شر میں پھنسنے سے ہم سب کو محفوظ فرمائے. پھر اس کے بعد آپ پیٹ کی حفاظت کا درس دیا گیا مختلف مشاہدات کروا کے. ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کے جو ہونٹ تھے وہ اونٹوں کی طرح بڑے بڑے ہیں اور فرشتے ان کے منہ پھاڑ پھاڑ کر اس میں گوشت کے لقمے دے رہے ہیں جو ان کے دوسرے راستے سے واپس باہر نکل آتا ہے. وہ چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں اور اللہ کے سامنے عرضی کر رہے ہیں. تو جبرائیل علیہ السلام نے پوچھنے پر بتایا کہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال ناحق کھاتے تھے اور اپنے پیٹ آگ سے بھر رہے ہیں. وہ ضرور بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالے جائیں گے. یتیموں کا مال ناحق کھانا کبیرہ گناہ ہے اور جہنم کی آگ وہ اپنے پیٹوں میں بھر رہے ہیں. ان کا یہ حال تھا. گویا پیٹ کی حفاظت بہت کرنی ہے کہ ہر قسم کی حرام مال سے اس کو بچانا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کے پیٹ بڑے بڑے مٹکوں کے جیسے ہیں، جب اٹھنا چاہتے ہیں بار بار گر جاتے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ خدایا قیامت قائم نہ ہو اور قائم نہ ہو. فرعونی جانوروں سے وہ روتے جاتے ہیں، یعنی ایسے جانور ہیں جو ان کو روند کر جا رہے ہیں ظالم قسم کے، اور اللہ کے سامنے وہ آہوزاری کر رہے ہیں. بتایا گیا کہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو سود کھانے والے ہیں. اللہ ہمیں سود کے ہر لقمے سے محفوظ فرمائے. اس کے بعد پیٹ کی حفاظت کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشاہدات کروائے گئے اور ساتھ ہی زبان کی حفاظت کا درس بھی دیا گیا کہ زبان کی حفاظت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ تھے جن کے پہلو سے گوشت لوگ کاٹ کے کھا رہے تھے، یعنی وہ فرشتے ان کو کھلا رہے تھے اور کہتے جاتے تھے کہ جس طرح اپنے بھائی کا گوشت تو کھاتا رہا اب اپنا بھی کھا. تو بتایا گیا کہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو عیب جوئی کرتے تھے اور غیبت کرنے والے تھے. عیب جوئی اور غیبت کرنے والوں کا یہ انجام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا. اس کے علاوہ ایک چھوٹے سے پتھر کے سوراخ میں ایک بڑا سا بھاری بیل نکل رہا ہے اور پھر وہ لوٹنا چاہتا ہے لیکن جا نہیں سکتا. تو بتایا گیا کہ یہ وہ شخص ہے جو کوئی بڑا بول دیتا تھا اور پھر اس پر نادم ہوتا تھا، یعنی چغلی کر کے لوگوں کو لڑوا دیتا تھا اور پھر انٹو کرنا چاہتا تھا لیکن حالات پھر صحیح نہیں ہو سکتے تھے. تو گویا یہاں پر بھی حفاظت لسان کا درس دیا گیا کہ جو بھی زبان سے بات نکالو تو دیکھو کہیں فتنے فساد کی بات تو نہیں نکال رہے، کہیں غیبت چغلی بہتان تو نہیں کر رہے ہو. ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک جماعت جن کی زبانیں اور ہونٹ کینچی سے کاٹے جا رہے ہیں، ادھر صحیح ہوتے ہیں اور ادھر پھر کاٹے جاتے ہیں. تو یہی حال جاری رہا. تو بتایا گیا کہ یہ فتنے کے باعث اور خطیب ہیں. گویا یہ ایسے اپنی خطابت اور اپنے ایسے درس دیتے تھے کہ اس سے فتنہ فساد برپا کرتے تھے، جھوٹ باتیں گھڑ گھڑ کے بولتے تھے اور لما تقولون ما لا تفعلون کا معاملہ بھی ان کا ایسا ہی تھا کہ جو باتیں کرتے تھے وہ کہتے تھے وہ کرتے نہیں تھے. یہ وہ لوگ تھے جن کے ہونٹ ہے وہ کینچی سے کاٹے جا رہے تھے. تو یہ بھی ان کا معاملہ ہوا. تو گویا ہر طرح سے حفاظت لسان کا درس دیا گیا کہ اپنی زبان کی حفاظت کر کے چلیں.
پھر یہ بتایا گیا کہ اللہ کے حدود کی حفاظت کریں، جو اللہ نے حدیں لگائی ہیں ان کی حفاظت کی جائے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک شخص تھا جس کی آنکھیں ٹیڑھی تھیں اور چہرہ بالکل آگ جیسا سرخ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ وہ ہے جس نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو مار ڈالا تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کیا تھی؟ اللہ کی حد تھی نا، ایک حد حدود اللہ میں سے تھی۔ تو جو لوگ حدود اللہ کو توڑیں گے، حدود اللہ کو پامال کریں گے، تو ان کا معاملہ کیا ہے کہ ان کی ٹیڑھی آنکھیں اور سرخ آگ جیسا ان کا چہرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا۔ جہاں حدود اللہ کی حفاظت وہاں فرائض کی حفاظت بھی ہے۔ اور نمازوں کی حفاظت کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ تھے، یعنی ایک قوم تھی جس کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے تھے۔ ہر بار وہ ٹھیک ہوتے تھے تو پھر کچل جاتے، انہیں دم بھر کی مہلت نہیں ملتی تھی۔ تو بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ فرض نمازوں کے وقت ان کے سر بھاری ہو جایا کرتے تھے۔ ایک کچھ روایات سے ایسا بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ تھے کہ جو نماز پڑھنے کے وقت پڑھے بغیر ہی، عشاء کی نماز پڑھے بغیر ہی سو جایا کرتے تھے۔ اور ایک روایت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے قرآن پڑھ کر بھلا دیا تھا۔ تو گویا حفاظت دین کا درس بھی تو یہاں پر دیا گیا، اپنے فرائض کی حفاظت کرنے کا طریقہ سکھایا گیا۔ پھر جو مومنوں کی صفت، جو کہ جنتیوں کی صفت ہے جو بتائی گئی ہے، اور وہ کیا ہے کہ امانتوں اور عہدوں کا پاس کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک شخص بہت بڑا ڈھیر جمع کیے ہوئے ہیں جسے وہ اٹھا نہیں سکتا، اور پھر بھی اٹھاتا ہے اور آگے بڑھتا ہے تو اس سے پھر گرتی ہیں اور پھر وہ اور مزید لکڑیاں اٹھا لیتا ہے۔ تو پوچھا تو بتایا گیا کہ یہ آپ کی امت کا کوئی شخص ہے جس کے اوپر لوگوں کے بہت سے حقوق ہیں، لیکن وہ ان کو ادا نہیں کر پا رہا اور مزید حقوق اپنے اوپر چڑھا لیتا ہے اور امانتیں لے لیتا ہے۔ یعنی کہ اپنی جو عہد کرتا ہے اور امانتیں اٹھاتا ہے، مثال کے طور پر جیسے کوئی ٹیچرز ہیں یا ڈاکٹر ہے جو ایک خاص تنخواہ لیتا ہے اور اس میں اس کو ہوتا ہے کہ میں اتنا ٹائم اپنے اسٹوڈنٹ کو یا اپنے پیشنٹ کو دوں گا، لیکن وہ اتنا ٹائم نہیں دیتا، جو ذمہ داری اس کی ہے جتنا اس کو ٹائم دینا چاہیے وہ اس کو فلفل نہیں کرتا، اور اتنے ہی ٹائم پیریڈ میں وہ جہاں 20 لوگوں کو اچھا کام اچھی طرح سے دیکھ سکتا ہے، وہ 50 لوگوں کو ڈاکٹر دیکھتا ہے۔ یا یہ کہ وہی جو ٹیچر ہے وہ 4 لوگوں کو 1 گھنٹے میں اچھا پڑھا سکتا ہے یا 2 کو پڑھا سکتا ہے، تو وہ 2 کے بجائے 4 کو لے لے یا 6 کو لے لے، زیادہ لوگوں کو لے لے اور اپنے صحیح طرح سے اپنا حق ادا نہ کر سکے۔ تو یہ زیادہ سے زیادہ بوجھ اپنے اوپر لاتا چلے جانا اور کسی بھی امانت کا حق صحیح ادا نہ کر سکنا اور عہد کا پاس نہ کرنا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کا معاملہ دیکھا۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور رویہ دیکھا کہ لوگوں کے ساتھ کہ راستے میں ایک لکڑی ہے جو ہر کپڑے کو پھاڑ دیتی ہے اور ہر چیز کو زخمی کر دیتی ہے۔ تو بتایا گیا کہ یہ آپ کے ان امتیوں کی مثال ہے جو راستے روک کر بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر اس آیت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پڑھ کے بتایا کہ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعَدُونَ، سورہ اعراف کی آیت نمبر 86۔ آپ نے یہ پڑھ کے بتائی کہ گویا دوسروں کی عزت، جان، مال کی حفاظت کا درس دیا گیا کہ مسلمان وہ ہے جس کی جان، مال اور عزت آبرو دوسرے کے مسلمان سے محفوظ رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور دیکھا قوم دیکھی بلکہ کہ جو ایک جگہ کھیتی کاٹتی ہے اور ادھر کھیتی بڑھ جاتی ہے، پھر کھیتی کاٹتی ہے پھر کھیتی بڑھ جاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ اللہ کی راہ کے مجاہد ہیں اور جن کی نیکیاں 700 تک بڑھی ہوئی ہیں، اور جو وہ خرچ کرتے ہیں اس کا بدلہ پاتے ہیں۔ تو گویا جہاد فی سبیل اللہ اور انفاق فی سبیل اللہ کا درس دیا گیا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوا جو بھی رزق ہوگا وہ انشاءاللہ ہم بڑھ بڑھ کے وہاں پر کاٹنے والے بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور خرچ کی مثال کیسی ہم نے پڑھی تھی نا کہ وہ 7 بالیں ہیں اور ہر بال میں 100 دانے، ایک بیج بویا جائے جس سے 7 بالیں نکلیں اور اس میں ہر بال میں 100 دانے، گویا 700 گنا تک بڑھا کے اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اور جتنا اخلاص ہو اتنا زیادہ اللہ اس کو بڑھا بھی دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو کتنی چیزوں کا درس جو ہے وہ اللہ کے نبی کو مشاہدہ کروا کے دلوایا گیا اور بتایا گیا
شرمگاہ کی حفاظت کا درس دیا گیا، پیٹ کی حفاظت کا درس دیا گیا، زبان کی حفاظت کا درس دیا گیا، اللہ کے حدود کی حفاظت کا درس دیا گیا، نمازوں کی حفاظت کا درس دیا گیا، دوسروں کی عزت جان مال کی حفاظت کا درس دیا گیا، امانتوں کا پاس کرنا اور عہدوں کا پاس کرنا ان کی حفاظت کا درس دیا گیا، پھر یہ کہ جھوٹ سے اجتناب کا درس دیا گیا، پھر چغلی غیبت بہتان سے بچنے کا درس دیا گیا، پھر اس کے علاوہ جہاد فی سبیل اللہ کرنے کا درس دیا گیا۔ یہ بہت ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشاہدات کروا کے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک وادی کی طرف پہنچایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک وادی میں پہنچے اور جہاں پر ایک نہایت نفیس خوشگوار ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور بہت ہی معطر خوشبو تھی، جو راحت اور سکون کی آوازیں وہاں سے آ رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو آپ کو بتایا گیا کہ یہ جنت ہے۔ وہ کہہ رہی ہے کہ یا رب مجھ سے اپنا وعدہ پورا کر، میرے بالا خانے ریشم کے، موتی، مونگے، سونا، چاندی، جام، کٹورے، شہد، پانی، دودھ، شراب وغیرہ وغیرہ نعمتیں بہت زیادہ ہو گئی ہیں۔ اسے اللہ کی طرف سے جواب ملا کہ ہر ایک مسلمان مرد، مومن مرد اور عورت جو مجھے اور میرے رسولوں کو مانتا ہوگا، نیک عمل کرتا ہو اور نہ میرے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہو، نہ میرے برابر کسی کو سمجھتا ہو، وہ سب تجھ میں داخل ہوں گے۔ سن، جس کے دل میں میرا ڈر ہے یعنی میرا تقوی ہے وہ ہر خوف سے محفوظ ہے۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا، جو مجھ سے سوال کرتا ہے وہ محروم نہیں رہتا، کیونکہ اللہ کیا ہے؟ حیا والا ہے۔ جو مجھے قرض دیتا ہے میں اسے بدلہ دیتا ہوں۔ کتنا بدلہ اللہ دیتا ہے؟ 700 گنا تک۔ اور جو مجھ پر توکل کرتا ہے میں اسے کفایت کرتا ہوں۔ میں سچا معبود ہوں، میرے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے، میرے وعدے خلاف نہیں ہوتے، مومن نجات یافتہ ہیں، اللہ بابرکت ہے، بہتر خالق ہے۔ یہ سن کر جنت نے کہا کہ بس میں خوش ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ جنت ہی میں پھر یہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو جواب دیا تھا۔ جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک طرف سے پیروں کی چاپ سنی تو پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو آپ کو جواب ملا کہ یہ حضرت بلال مؤذن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واپس آ کر بتایا تھا کہ بلال آپ تو نجات پا چکے ہیں، میں نے آپ کو اسی طرح سے دیکھا تھا۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت میں حارثہ بن نعمان کی تلاوت کی آواز سنی تھی۔ یہ آپ یہ اپنے والدین کے سب سے زیادہ فرما بردار انسان تھے۔ پورے مدینہ میں آپ سے زیادہ فرما بردار کوئی اور نہیں تھا اپنے والدین کا مکہ میں۔ پھر انہی مشاہدات کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات ایک ایسے فرشتے سے ہوئی جو نہایت توشوئی سے ملا۔ آپ نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اب تک جتنے فرشتے ملے تھے سب خندہ پیشانی اور بشاش چہروں کے ساتھ ملے تھے، ان حضرت کی خشک مزاجی کا کیا سبب ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اس کے پاس ہنسی کا کیا کام، یہ تو دوزخ کا داروغہ مالک ہے، یہ جب سے پیدا ہوا ہے کبھی نہیں مسکرایا۔ یعنی دوزخ کی ہولناکی اور ہیبت ہی اتنی ہے کہ وہاں کے فرشتے کا مسکرانا کا کس بات کا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوزخ دیکھنے کی خواہش ظاہر کی۔ اس نے یکایک آپ کی نظر کے سامنے سے پردہ ہٹایا اور دوزخ اپنی تمام ہولناکیوں کے ساتھ نمودار ہو گئی۔ اللہم اجرنا من النار۔ وہاں سے نہایت سخت بدبو اور بری بھیانک اور مکروہ آوازیں آ رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ جہنم کی آواز ہے۔ وہ کہہ رہی ہے کہ یا رب مجھ سے اپنا وعدہ پورا کر اور مجھے وہ دے، میرے توق زنجیریں، میرے شعلے گرمی، میرا تھور لہو پیپ، میرے عذاب اور سزا کے سامان بہت وافر ہو گئے ہیں، میرا گہراؤ بہت زیادہ ہے، میری آنکھ بہت تیز ہے، وہ مجھے دے جس کا وعدہ مجھ سے ہوا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہر مشرک اور کافر، خبیث اور منکر، بے ایمان مرد اور عورت تیرے لیے ہے۔ یہ سن کر جہنم نے اپنی رضامندی ظاہر کر دی۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم انا نسألک الجنة الفردوس، اللہم انا نسألک الجنة الفردوس، اللہم انا نسألک الجنة الفردوس۔
اس مرحلے سے گزر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے آسمان پر پہنچے تو یہاں کے اکابر میں 2 نوجوان سب سے زیادہ ممتاز نظر آئے. پھر معلوم ہوا کہ یہ کون ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے آگے نکل گئے تو وہ رو دیے. پھر معلوم ہوا کہ بنی اسرائیل میری نسبت یہ سمجھتے تھے کہ تمام اولاد آدم میں سے میں اللہ کے پاس سب سے زیادہ بزرگ ہوں، لیکن یہ تو میرے خلیفہ ہیں جو بڑے مرتبے پر ہیں. ہر نبی کے پاس ان کی قوم بھی تھی. سب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرحبا بھائی کہہ کر مخاطب کیا اور سلام کیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح سے ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا آسمان چڑھتے چلے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جو آسمان تھا اس پر مختلف انبیاء سے ملاقات کی. دوسرے پر آپ کو حضرت عیسیٰ اور یحییٰ ملے تھے. تیسرے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت یوسف علیہ السلام ملے. چوتھے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ادریس علیہ السلام ملے. پانچویں آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت یونس اور حضرت ہارون علیہ السلام ملے. چھٹے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام ملے. اور ساتویں آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بزرگ کو دیکھا. یہ بزرگ کون تھے؟ یہ بزرگ تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام. آپ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ کیسا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ بالکل ایسا تھا کہ ان کے ساتھ جب وہ پہنچے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ان کے پاس پہنچے تو ان کو لگا کہ جیسے ان کی شکل میری جیسی ہے، ان کو اپنی مشابہ لگی. نبیوں کے پاس جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہو کر آ رہے تھے تو میں آپ کو یہاں پر بتاتی چلوں کہ تیسرے آسمان پر آپ کا تعارف میں نے آپ کو بتایا نا کہ کیسا ہوا. ایک بزرگ کے ساتھ فرماتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کا حسن عام انسانوں کے مقابلے میں آپ نے فرمایا ایسا تھا جیسے تاروں کے مقابلے میں 14ویں کا چاند ہو. تو پتہ چلا یہ یوسف علیہ السلام ہے. چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام تھے اور پانچویں پر حضرت ہارون علیہ السلام. چھٹے پر موسیٰ علیہ السلام جب آپ سے ملے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان سے جب آگے نکل گئے نا تو وہ حضرت موسیٰ رو دیے تھے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو پھر پتہ یہ چلا کہ نبی بنی اسرائیل یہ سمجھتے تھے کہ تمام اولاد آدم میں سے میں اللہ کے پاس سب سے زیادہ بزرگ ہوں، لیکن یہ میرے خلیفہ ہیں جو سارے سب پر بلند مرتبہ رکھتے ہیں اور ہر نبی سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا مرتبہ تھا. بہرحال ہر نبی نے آپ کو مرحبا بھائی کہہ کر مخاطب کیا تھا. جب ساتویں آسمان پر پہنچے نا تو وہاں پر بیت المعمور کے ساتھ جو دیگ لگا کے بیٹھے تھے وہ کون تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. ان کے آس پاس بہت فرشتے تھے جو آج آ بھی رہے تھے. تو جبرائیل علیہ السلام کے کہنے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سلام کیا. تو انہوں نے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ آپ وہ ہیں آپ کے وہ ہیں بیٹے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. پھر خیر حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل نے بتایا کہ یہ آپ کے دادا ابراہیم علیہ السلام ہیں اور روئے زمین پر سب سے پہلے سفید بال انہی کے نکلے تھے. ان کے کچھ داڑھی کے بال سفید تھے اور وہاں پر سفید منہ والے اور ایماندار لوگ موجود تھے اور جو وہ لوگ تھے جو برائیوں سے بالکل بچے ہوئے تھے اور دوسرے وہ تھے جن کی نیکیوں کے ساتھ کچھ بدیاں بھی تھیں اور ان کی توبہ پر پھر اللہ تعالیٰ مہربان ہو گیا تھا. وہاں پر کچھ نہر بھی دیکھی کہ ایک نہر تھی جو کہ رحمت کی نہر تھی، دوسری اللہ کی نعمت کی نہر تھی، تیسری شراب طہور کی نہر تھی جو جنتیوں کی خاص شراب ہے. اس سے 2 چشمے پھوٹے ہوئے تھے، نہر کوثر کا اور دوسرا نہر رحمت کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں غسل کیا. اوپر چڑھے تو پھر ایک حور دیکھی تو پوچھا یہ کس کی ہے تو بتایا گیا کہ یہ زید بن حارثہ کی حور ہے. پھر مزید اوپر چڑھے تو یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا تک پہنچے. سدرۃ المنتہا کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 مزید نہریں دیکھی. 2 ظاہری تھی، 2 باطنی تھی.
باطنی تو جنت کی نہریں ہیں اور ظاہری کے بارے میں بتایا گیا کہ نیل اور فرات کی ہیں. دوسری ایک نہر اور دیکھی جس میں یاقوت اور لولو اور زبرجد کے جام تھے. بہترین خوش رنگ سرسبز پرندے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ یہ تو نہایت نفیس پرندے ہیں. جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ہاں ان کے کھانے والے ان سے بھی اچھے ہیں، یعنی جنتی ہیں. پھر کہا کہ آپ کو معلوم ہے یہ کون سی نہر ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں. تو جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ نہر کوثر ہے جو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر رکھی ہے. اس میں سونے چاندی کے آبخورے ہیں جو یاقوت اور زمرد سے جڑاؤ تھے. اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سونے کا پیالہ لے کر پانی بھر کر پیا تو وہ شہد سے بھی زیادہ میٹھا تھا اور مشک سے زیادہ خوشبودار تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المعمور میں گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفید کپڑوں والے یعنی سفید چہروں والے لوگ بھی گئے. دوسرے جن کے خاکی کپڑے یا چہرے تھے وہ روک دیے گئے. پھر سب نے وہاں پر نماز ادا کی اور باہر آئے. اور اس بیت المعمور میں ہر روز 70,000 فرشتے عبادت کرتے ہیں. جو ایک مرتبہ گئے دوبارہ آج تک اس کی باری نہیں آئی، اتنے فرشتے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا تک چڑھے. جو چیز چڑھے آپ کو بتایا گیا کہ جو بھی چیز چڑھتی ہے وہ یہیں تک پہنچتی ہے اور پھر یہاں سے اٹھا لی جاتی ہے، اور جو اترے وہ یہیں تک اترتی ہے اور پھر یہاں سے لے لی جاتی ہے. چنانچہ جبرائیل علیہ السلام یہاں پر ٹھہر گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا ہی آگے بڑھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ ہی کی سنتوں پر جو پابندی کرے گا وہ یہاں تک پہنچایا جاتا ہے. کتنی بڑی خوشخبری ہے میرے اور آپ کے لیے کہ کہاں پہنچایا جاتا ہے. وہ شخص جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پابندی کرے گا وہ کہاں تک پہنچایا جاتا ہے؟ سدرۃ المنتہا سے بھی آگے اس کو پہنچا دیا جاتا ہے. اللہ ہمیں سنتوں سے پیار عطا فرمائے، سنتوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب جو وہاں تک پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دیکھا کہ اللہ کا عرش کے نیچے سے جو ہے 4 نہریں نکل رہی ہیں. 4 اس کی جڑ سے نہریں نکل رہی ہیں. ایک پاکیزہ پانی کی نہر، ایک صاف ستھرے دودھ کی نہر، تیسرا لذیذ شراب کی نہر، بے نشہ شراب، اور چوتھی صاف شہد کی نہر. 4 نہریں وہاں سے جاری تھی اور اس کے سائے میں کوئی سوار اگر 70 سال بھی چلا جائے تاہم اس کا سایہ ختم نہیں ہوتا. یعنی ایسے ایسے وہاں درخت آپ نے دیکھے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کا یعنی سدرۃ المنتہا کا ایک ایک پتا اتنا بڑا تھا کہ ایک امت کو ڈھانپ لے. اتنے بڑے بڑے پتے، ہاتھی کے کان جتنے بڑے پتے اور مٹکوں جیسے پھل تھے اس کے. اللہ عز و جل کے نور نے اسے چاروں طرف سے ڈھانپ رکھا تھا اور پرندے کی شکل کے فرشتوں نے اسے چھپا لیا تھا. یہ نہایت خوش رنگ بادل تھا جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ گھیرا تھا اور جس میں مختلف رنگ تھے. جبرائیل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ہیبت سے سجدے میں گر گئے. سدرے کے ہر ایک پتے پر جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا نا کہ فرشتے آ گئے تھے اور ایسے آئے تھے جیسے سونے کی ٹڈیوں نے اس کو آ کر گھیر لیا ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ ریز ہو گئے اور سجدہ ریز ہو کر اللہ تعالیٰ سے انہوں نے ہم کلامی کی. اللہ تعالیٰ نے اپنی ہم کلامی کا شرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بخشا اور ہم کلامی سجدے ہی کی حالت میں ہوئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ سے. اللہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیکھا تھا بلکہ سجدے میں چلے گئے تھے. اسی لیے کہا جاتا ہے نماز مومن کی معراج ہے اور سجدے کی حالت میں بندہ اپنے رب کے سب سے قریب ہوتا ہے. یہی وہ معراج ہے جو انسان کو سجدے کی حالت میں ملتی ہے. جو سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیرا ہوگا اس کو نماز میں اللہ سے ملاقات کا ایسا ہی لطف آئے گا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں سجدے میں جا کر حاصل ہوا تھا. اللہ ہمیں اس کیفیت سے آشنا کر دے. پھر کیا ہوا کہ جیسے کہ ایک بہترین میزبان جو ہوتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے، اپنے مہمان کی عزت و اکرام کرتا ہے، کچھ تحائف اور تحفے دے کر رخصت کرتا ہے. بالکل اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مہمان کے طور پر اپنے پاس بلایا تھا. تو کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ غیور رب اپنے حبیب کی مہمان نوازی میں کہیں سے کوئی کمی کر دے اور اس کو تحائف سے نہ نوازے. اللہ تعالیٰ نے جو تحائف عطا فرمائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں
तहाइफ से नवाजा गया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। सबसे पहले तो 5 नमाजें फर्ज, रोजाना की 50 नमाजें फर्ज की गई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सूरह बकरा की आखिरी 2 आयात की तालीम फरमाई गई और अल्लाह ने अपने अर्श के नीचे से खजाना निकाल के ये दिया था, सूरह बकरा की आखिरी 2 आयात। इसके अलावा उन्हीं आयात के अंदर आप शिर्क के अलावा दूसरे तमाम गुनाहों की बख्शिश का वादा कर दिया गया था। फिर उसके बाद हर नेकी का बदला बताया गया कि 10 गुना मिलेगा और नेकी के इरादे पर 1 नेकी का लिखा जाएगा और बुराई के इरादे पर कुछ भी नहीं लिखा जाएगा, जबकि बुराई करने पर सिर्फ 1 बुराई लिखी जाएगी। हर नेकी पर 10 गुना अजर का वादा दिया गया, 10 नेकियों का वादा और 1 बुराई पर 1 ही बुराई। फिर इसके अलावा भूल चूक और नसियान पर कोई पकड़ नहीं होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए ये वादा कर दिया गया। ये बात मुझे और आपको समझनी चाहिए कि इस मौके पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हरगिज़ भी अल्लाह ताला को नहीं देखा था। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी की रिवायत इस हवाले से इसकी तायीद में आती है कि उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा था कि आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या आपने अल्लाह को देखा था? तो आपने फरमाया मैं अल्लाह को कैसे देख सकता हूँ, मैंने एक नूर देखा था। इन तमाम तहाइफ को लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वापस पलटे तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने आपको रोका और पूछा कि आपको क्या हुक्म मिला है। आपको मालूम था ना कि अल्लाह ताला, ऐसा कैसे हो सकता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी हुक्म को किसी हुक्म से ना नवाजा गया हो या तहाइफ देकर रुखसत ना किया गया हो। तो हजरत मूसा को हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि दिन रात में 50 नमाजों का हुक्म दिया गया है। तो कलीमुल्लाह ने आगे से फरमाया कि ये आपकी उम्मत की ताकत से बाहर है। मैं अपने बनी इसराइल का तल्ख तजुर्बा रखता हूँ, मेरा अंदाजा है कि आपकी उम्मत 50 नमाजों की पाबंदी नहीं कर सकती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस जाइए और कमी को तलब कीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम की तरफ देखा, गोया उनसे मशवरा ले रहे हो, तो उनका भी इशारा पाया कि ठीक है आपकी मर्जी है तो क्या हरज है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की तरफ गए और अपनी जगह ठहर कर दुआ की कि या अल्लाह हमें तखफीफ अता फरमा, मेरी उम्मत इसकी ताकत नहीं रखती। बस अल्लाह ने 10 नमाजें कम कर दी। फिर आप वापस लौटे, हजरत मूसा ने फिर रोका और मजीद कम कराने को कहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार जाते रहे हत्ता कि उनकी तादाद 5 हो गई। हजरत मूसा ने फिर कहा कि मैं बनी इसराइल में अपनी उम्र गुजार कर आया हूँ, उन्हें इससे भी कम का हुक्म था, लेकिन फिर भी वो बेताकत साबित हुए और उसे छोड़ दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत तो उनसे भी ज़ईफ है, जिस्म के एतबार से भी और दिल, बदन, आंख, कान के एतबार से भी। आप फिर जाइए और मजीद तखफीफ कराइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर 5 से भी कमी चाहने के लिए गए तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैंने आसमान और जमीन की पैदाइश के दिन से ही तुझ पर और तेरी उम्मत पर ये 5 नमाजें फर्ज की हैं। सुन, मेरी बातें बदलती नहीं हैं, मैं यही उम्मुल किताब में लिख चुका हूँ जो मैंने अब मुकर्रर किया है। ये पढ़ने में तो 5 है और सवाब के एतबार से 50, यानी कि एक के बदले 10 का वादा था तो 5 से 10 50 का अजर मिलेगा। बस तू और तेरी उम्मत इसकी हिफाजत करे। यानी अल्लाह ने ये कह दिया कि बस यही मैंने करना था और अब 5 के बदला 50 का मिलेगा। लिहाजा जरूरत किस बात की है कि हिफाजत की जाए। अपनी उम्मतों को कह दो कि नमाजों की हिफाजत करें। अल्लाह हमें हमारी नमाजों की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए, इसको पाबंदी वक्त के साथ पढ़ने की तौफीक नसीब फरमाए। जब अल्लाह ने ये कह दिया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ गए कि अल्लाह का आखिरी हुक्म यही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस पलटे तो मूसा ने पूछा कि वो कहो सवाल मंजूर हुआ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, कमी हो गई है, यानी 5 पर 50 का सवाब मिल गया है। हर नेकी के उवज़ 10 गुना का वादा हो गया है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मैं बनी इसराइल का तजुर्बा रखता हूँ, उन्होंने इससे भी हल्के अहकामात को तर्क कर दिया था। आप फिर जाइए और परवरदिगार से कमी तलब कीजिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको जवाब दिया कि कलीमुल्लाह मैं आ गया हूँ, अब मुझे शर्म आती है। तो आपने कहा कि अच्छा ठीक है, तशरीफ ले जाइए और बिस्मिल्लाह कीजिए। फिर वापसी के सफर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी सीढ़ी से उतरकर बैतुल मुक़द्दस आए। यहाँ पर तमाम पैगंबर मौजूद थे। दोबारा
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دوبارہ نماز پڑھائی جو غالباً فجر کی نماز تھی، اور پھر براق پر سوار ہوئے اور مکہ مکرمہ واپس پہنچا دیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو مسجد الحرام میں پایا۔ آپ ام ہانی کے گھر آئے، انہیں یہ تمام رودات سنائی، پھر باہر نکلنے کا ارادہ کیا، جس پر ام ہانی نے آپ کی چادر پکڑ لی اور کہا کہ خدا کے لیے یہ قصہ لوگوں کو نہیں سنائی گا، ورنہ آپ کا لوگ جو ہے نا مذاق اڑانے کے لیے انہیں ایک اور شوشہ ہاتھ میں آ جائے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ان کی اس بات سے ڈر گئے؟ نہیں، آپ تو نہ ولا یخافون لومۃ لائم، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرنے والے تھے۔ آپ باہر نکل آئے اور اپنی بات کو بیان کرنے کے لیے کہ میں سب کو ضرور بیان کروں گا۔ تو جیسے ہی حرم میں پہنچے تو سب سے بڑا دشمن کون ملا؟ ابو جہل ملا۔ یہ دشمن خدا امت کا فرعون ابو جہل کہنے لگا کہ محمد کوئی تازہ خبر ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں پوچھا۔ جب اس نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آج کی رات بیت المقدس گیا تھا۔ تو وہ کہنے لگا کیا بیت المقدس؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں راتوں رات بیت المقدس جا کے ہو بھی آئے ہو اور صبح یہاں پر موجود ہو؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں۔ تو اس نے کہا اچھا میں قوم کو جمع کروں، آپ یہ بات سب کے سامنے کہہ دیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں بے شک کہہ دوں گا۔ ابو جہل نے آوازیں دے دے کر سب کو جمع کر لیا اور کہا کہ لو اب کہو جو کہنا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے سامنے یہ پورے کا پورا قصہ بنایا، سنا دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ 2 مہینے کا سفر ایک رات میں کیسے آ گئی، یہ تو ناممکن ہے، ماننا بالکل محال ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ پہلے تمہیں شک تھا، تو یقین ہو گیا کہ آپ تو واقعی دیوانے نعوذ باللہ مجنون ہو گئے ہیں۔ اور یہ خبر آنن فانن سارے مکہ میں پھیل گئی، بہت سے تو مسلمان بھی یہ بات سن کر منکر ہو گئے۔ لیکن اور پھر کچھ لوگ جو ہے اس امید پر ابو بکر کے پاس پہنچے کہ شاید یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست ہیں اور یہ صحیح بات ہمیں بتائیں گے، تو پھر جو ہے یہ ہمیں صحیح حقیقت پتہ چلے گی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ بات وہ آلریڈی ایک تو کر بھی چکے تھے، تو لوگوں نے جب کہا تو آگے سے ابو بکر کا یہی جواب تھا کہ اگر واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ بیان کیا ہے تو ضرور ہی سچ ہوگا۔ اس میں تعجب کی کیا بات ہے کہ میں تو روز ہی سنتا ہوں کہ آسمان سے پیغام لے کر فرشتے آتے ہیں اور میں اس پیغام کی تصدیق بھی کرتا ہوں۔ اس پر ابو بکر صدیق کو صدیق کا لقب عطا کیا گیا۔ سبحان اللہ، یہ ہوتی ہے صداقت کی گواہی کہ آنکھیں بند کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات پر سمعنا و اطعنا کا، اطیع اللہ و اطیع الرسول کا معاملہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے صادق ہیں کہ کوئی غلط بات تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کر ہی نہیں سکتے۔ تو پورے کا پورا واقعہ معراج جو ہے وہ ہمیں کچھ چیز کی وہ بھی دیتا ہے نا، یہ صرف ایک واقعہ تو نہیں ہے، یہ ہمیں کوئی سبق اور اصول جیسے ہم ساتھ ساتھ کرتے گئے ہیں۔ آپ دیکھیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ سنایا اور سب نے دیکھا اور اس بات پر یقین بھی کیا، پھر تو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 11 سال اور مزید گزارے۔ ایک تو مکی سال اور اس کے بعد 10 سال مدینہ کے، 11 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اس کے بعد گزارے۔ ہر سال 27 رجب آتی جس رات کو یہ معراج ہوئی تھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی معراج کو نہیں منایا۔ نہ اس رات کو چراغاں کیا گیا، نہ دیے جلائے گئے، نہ کوئی روزے رکھے گئے، نہ کوئی خیرات تقسیم کی گئی، نہ سبیلیں لگائی گئی، نہ دیگیں بانٹی گئی، نہ حلوے بانٹے گئے، کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوا۔ نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کو کوئی خاص نمازوں کا اہتمام کیا، اور نہ ہی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جگراتا کیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کو جاگے بھی نہیں کہ آج اجر زیادہ ہوگا، اور نہ آپ نے کیا، نہ آپ کے صحابہ کرام نے کیا۔ میرا خیال ہے مجھ سے اور آپ سے تو کئی گنا محبت کرنے والے تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن کسی نے بھی یہ عمل نہیں کیا۔ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے شیدائی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ان کی اتباع کرنے والے ہیں، ان کی عقیدت کرنے والے ہیں، ان کا احترام کرنے والے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرنے کے باوجود بھی وہ اس بات کا خیال ہی نہیں رکھتے کہ نبی
صلی اللہ علیہ وسلم کی تو یہ سنت ہی نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ہی نہیں کی تو وہ کہاں سے اس کو سنت بنا لیتے. ہرگز بھی یہ سنت نہیں ہے، بلکہ اگر دین کے نیت سے یا ثواب حاصل کرنے کی نیت سے کوئی عمل کیا جائے جس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے یا سنت سے طریقہ ثابت نہیں ہے تو وہ عمل کیا کہلاتا ہے؟ وہ عمل بدعت کہلاتا ہے. نہ کوئی حدیث موجود ہے اس رات کو جاگنے کی، نہ اس کے اگلے دن روزہ رکھنے کی فضیلت کے حوالے سے کوئی بات موجود ہے، نہ اس روز صدقہ خیرات کرنے کے حوالے سے کوئی حدیث موجود ہے. گویا اگر اس رات نیکی کی نیت سے یہ کام کیے جائیں یا خصوصی طور پر مخصوص کر کے کیے جائیں اور اس کو دین کا حصہ بنایا جائے اور رواج دیا جائے تو یہ کام کیا ہے؟ بدعت ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کل محدثۃ بدعۃ، ہر نئی بات دین میں بدعت ہے، وکل بدعۃ ضلالہ، اور ہر بدعت گمراہی ہے. یہ معراج کی رات تو ہدایت کی رات تھی نا، اس میں گمراہی کیسی؟ اگر اس بات کے، اس قرآن، اس معراج کے جو اصول ہمیں سکھائے گئے ہیں، اگر ہم نے اس کے ہمارے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یا دین کے لیے کوئی عقیدت، کوئی احترام موجود ہے تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو معراج کا موقع، معراج کا واقعہ جو ہمیں اصول دیتا ہوا نظر آ رہا ہے، ہم نے ان اصولوں کو اپنا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سے محبت کا ثبوت دینا ہے. اور اگر ہم ایسے لوگوں کی عزت کریں یا ان کی عزت کرتے ہوئے ہم یہ کام کر لیں کہ جی کوئی بات نہیں، علماء کہتے ہیں یا مفتیان کہتے ہیں یا جی فلاں فرقہ کہتا ہے، فلاں لوگ کرتے ہیں، میری ساس کرتی تھی، میرے سسرال میں ایسے ہوتا ہے، تو پھر اگر ہم عزت بھی ان لوگوں کی کریں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ جس نے کسی بدعتی کی عزت کی وہ ہم میں سے نہیں ہے. اور حوض کوثر سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معراج میں دکھایا گیا تھا، بعد میں آپ صلی اللہ تعالیٰ نے سورہ کوثر نازل کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خوشخبری بھی عطا فرما دی تھی. تو وہی حوض کوثر جس کا پانی پینے کے حوالے سے آتا ہے کہ جس نے ایک وہاں سے پانی پی لیا تو پھر اس کو کبھی زندگی میں پیاس نہیں لگے گی. یہ حوض کوثر کے پانی سے تمام کے تمام بدعتی محروم کر دیے جائیں گے. اللہ ہمیں سنتوں کی پہچان عطا فرمائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بدعتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہاں پر، آپ بات ختم کرنے سے پہلے یہ کہوں کہ ابھی تو قیامت برپا نہیں ہوئی، ابھی تو قیامت قائم نہیں ہوئی، تو وہ جو سزائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مشاہدے کے اندر دکھائی گئی تھی، پھر یہ سزائیں کیسے مل رہی تھی ان کو؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ تمام سزائیں جو ہے نا یہ اصل سزائیں نہیں تھی، کہ حقیقت میں ایسا ہو نہیں رہا تھا، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تمام سزائیں تماثیل کے طور پر دکھائی گئی تھی کہ ایسا کرنے والوں کو ایسی سزائیں دی جائیں گی. سمجھ آ گئی نا؟ تو اس حوالے سے یہ ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ تماثیل کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سزائیں دکھا کے بتایا گیا تھا کہ ایسے اعمال کرنے والوں کو یہ سزاؤں سے دوچار ہونا پڑے گا. اللہ ہمیں ہر ہی واقعے سے سبق سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. جو اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں پر سکھانا چاہ رہا تھا، بتانا چاہ رہا تھا، اللہ ہمیں اپنی تمام نمازوں کی محافظت کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں سنتوں سے پیار عطا فرمائے کہ ہمیں سنت المنتہا کا درجہ عطا مل جائے. اللہ تعالیٰ نمازوں میں ہمیں معراج عطا فرمائے. اللہ ہمیں دین کے راستے میں جہاد کرنے والا خوش نصیب بنائے. اپنے فرائض کو سنبھال کر نبھانے کا طریقہ ہمیں سکھائے. اللہ تعالیٰ نمازوں کی پابندی، حفاظت اور عشاء کی نماز کی بھی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے. اس کے علاوہ اللہ ہمیں ہماری زبان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے. غیبت، چغلی، بہتان، جھوٹ، تمام چیزوں سے اجتناب کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رزق حرام سے ہمیں محفوظ فرمائے. یتیموں کے مال، سود سے پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ وراثت کے مال میں گڑبڑ کرنے کی توفیق نصیب